اور بڑی ہی ہوا میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ 383 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میری طرف متوجہ ہوں۔ جناب اسپیکر، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جناب اسپیکر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جناب اسپیکر میں آپ سے جناب اسپیکر کہ شنید ہے کہ 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ تو بتائیے، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر وزیر خزانہ کو یہاں پر آ کر یہ بات کہنی چاہیے تھی، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، وگرنہ یہ بات ایوان کی روایات کے نہ صرف خلاف ہوں گی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سیریس ایک فلا ہے جس کی کریکشن بڑی ضروری ہے۔ جناب اسپیکر، شنید ہے کہ ان ظالمانہ ٹیکسوں میں ایل این جی اور تیل کی امپورٹس پر، خام تیل کی امپورٹس پر 17% سیلز ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ بات درست ہے جناب اسپیکر تو عوام کی مہنگائی ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ پسے ہوئے عوام بیچارے مزید پریشان حال ہوں گے اور زندگی ان کے لیے اجیرن ہو جائے گی۔ وہ اپنا خدا نہ کرے جسم بھی برقرار نہ رکھ سکیں جناب اسپیکر۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور پھر دودھ، دہی، ڈیری مصنوعات پر 17% جی ایس ٹی لگایا جا رہا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ ان حالات میں ایک غریب آدمی بڑی مشکل سے روٹی اور دہی کا انتظام کرتا ہے۔ آج اس ٹیکس کے ذریعے اس سے دہی اور روٹی بھی چھینی جا رہی ہے، اور پھر چینی کے اوپر بھی ٹیکس لگا کر اس کو مزید مہنگا کیا جا رہا ہے۔ آپ کے پی کے سے آپ کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو محنتی آدمی ہوتا ہے، چاہے وہ کسان ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ محنت کش ہے، وہ چینی کو چائے میں ڈال کر اپنی انرجی پوری کرتا ہے، توانائی پوری کرتا ہے۔ اب اگر چینی مزید مہنگی کر دی جائے گی تو وہ غریب آدمی، وہ گھرانہ کہاں جائے گا؟ میں آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ایک غریب گھرانے کی تنخواہ ریل ٹرم میں اتنی گر چکی ہے کہ اس کو شام کو یہ فیصلہ کرنا ہے جناب اسپیکر کہ اگلے دن دال روٹی لانی ہے، یا بیمار بچی کے لیے دوائی لانی ہے، یا بیمار جو بسترے مرگ میں ماں ہے اس کو کس طرح کھانا کھلانا ہے، کس طرح پھٹے پرانے کپڑوں کی جگہ بنیان اور جرابیں لانی ہے۔ اس وقت پورے ملک میں یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف یہ ٹیکسز کی بھرمار، اس نے پاکستان کے عوام، غریب عوام اور لوور مڈل کلاس کو جناب اسپیکر اپنے اس ٹیکسز کی سختی میں کچل دیا ہے۔ اور اس سے بھی اور سیریس معاملہ کہ شنید ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو طے کرانے میں بعض عالمی طاقتوں کا رول ہے۔ تو پھر اگر یہ بات ہے جناب اسپیکر تو عمران خان نیازی کو یہاں پر آ کر ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہیں اور کون سی وہ طاقتیں ہیں جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے جناب اسپیکر کہ عمران خان نیازی بطور وزیر اعظم کی ایسے جب معاملات آتے ہیں، حساس معاملے،
تو سیٹ خالی ہوتی ہے. جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو سیٹ خالی ہوتی ہے. جب غربت اور بے روزگاری کی بات ہوتی ہے تو یہ وزیر اعظم کی سیٹ خالی ہوتی ہے. جب ویکسین کے ٹیکوں کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جب کرونا کے خلاف ایک جدوجہد کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر، جب فلسطین کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جب عوام کو ٹیکسوں کے اوپر دبانے کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر، جب غریب کے منہ سے نوالا چھیننے کی بات ہوتی ہے، جب 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. وہ لوگ، کروڑوں لوگ اس ملک کے اندر جن کے لیے اللہ کی آسمان چھت کا کام دیتا ہے اور یہ زمین فرش کا کام دیتی ہے، ان کے پاس ایک کمرہ نہیں ہے. 6 یا 8 بچوں کے کنبوں کو کہاں پر رکھیں؟ جب ان 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر، مجھے بتائیے، جب دن رات جھوٹ اور جب چینی سکینڈل اور BRT سکینڈل، آٹا سکینڈل، جب ان کی بات ہوتی ہے جناب اسپیکر تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. اس لیے بات کریں تو کس سے کریں؟ اور آج جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے یہ 3 سال ہم نے جب ان کو 2013 میں پرانا پاکستان ان کے حوالے کیا تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی، میں وہ اختصار کے ساتھ جناب اسپیکر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 5.8% کو ہم لے گئے اپنی ترقی کی، اور ہائیسٹ لیول پچھلے کئی سالوں میں ہم نے اچیو کیا. جناب اسپیکر، اس وقت دہشت گردی چاروں طرف تباہی مچا رکھی تھی. آپ جانتے ہیں KPK میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، مہران کی وادیوں میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں دہشت گردی نے تباہی مچائی تھی. اور کس طرح ہر روز مائیں، بہنیں، بزرگ، بچے، ماؤں کی گود اجڑ گئی اس دہشت گردی سے. عبادت گاہیں، جناب اسپیکر، اسکول، کالج، کچہری دہشت گردی سے محفوظ نہیں تھے. اور پھر ان حالات میں کون پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا؟ کوئی آنے کو تیار نہیں تھا ماں سوائے پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے پاکستان کو مصیبت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ گلف سٹیٹس ہوں. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. اور جناب اسپیکر، میں نواز شریف جب آئے 2013 میں تو انہوں نے الزام تراشی نہیں کی، مگر حالات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے کام کرنے کا فیصلہ کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 میں اسی PTI نے اسلام آباد کے دل میں، پاکستان کے اسلام آباد کے سینٹر میں ڈی چوک میں 6 مہینے پر محیط دھرنے دے کر پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا. آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ انہوں نے جنازہ نکال دیا تھا. اور پھر جناب اسپیکر، کس طرح چینی صدر جب پاکستان ستمبر میں آ رہے تھے تو کس طرح ان کے دورے کو جناب اسپیکر ان کو مؤخر کر دیا گیا. اس PTI کے اس دھرنے کی نظر ہو گیا وہ دورہ، اور وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا. اس دورے نے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز کرنا تھا. میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس رات جب مجھے پتہ لگا کہ چینی صدر کا دورہ مؤخر ہو رہا ہے
تو میں نے چینی سفیر کو خود فون کیا، ان کو ملا اس رات 11 بجے. میں نے کہا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، کسی طور آپ کوشش کریں کہ یہ دورہ جو ہے یہ ڈیفر نہ ہو، مؤخر نہ ہو. اس نے کہا کہ شہباز شریف میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، مگر ہم نے یہ بھی کہا تھا، مجھے یہ میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہتا ہوں، ہمیں یہ پتہ لگا کہ بعض مؤثر آوازوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہا کہ آپ 3 دن کے لیے دی چوک خالی کر دیں، چین کے صدر پاکستان آ جائے، معاہدوں پر دستخط ہو جائیں، بجلی کے منصوبوں کے لیے، گوادر کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، غربت کو مٹانے کے لیے، یہاں پر علاج معالجہ اور یہاں پر جو بے روزگاری ہے اس کے خاتمے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہٹیں گے، ہم یہاں موجود ہیں، ہم نہیں ہٹیں گے. اندازہ کریں آج یہ پاکستان کے بنتے ہیں سکے، جب پاکستان پکار کر ان سے مدد مانگ رہا تھا، جب پاکستان ہاتھ واسطے دے کر ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ دھرنا 3 دن کے لیے آپ ختم کر دیں. جناب اسپیکر، میں کہتا ہوں کہ کوئی سنگ دل بھی اتنی سنگ دلی نہیں دکھا سکتا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بدترین سنگ دلی تھی وہ کہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی قسمت کھلنے جا رہی تھی، انہوں نے اس کو بند رکھا. پھر 7 ماہ بعد چین کے صدر دوبارہ پاکستان آئے، شی جن پنگ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان معاہدوں کی نتیجے میں شگوفے پھوٹے، پھول کھلے، خوشبو آئی، اور ہر طرف ترقی اور خوشحالی کے منصوبے ان کے اوپر دن رات کام ہونے لگا. اور جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہی نواز شریف کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ایل این جی کے تیز ترین منصوبے لگا کر گیس کی قلت دور کی گئی، اور اس کا سہرا نواز شریف کی قیادت میں یہاں بیٹھے سابق وزیر اعظم شاہد عباسی کو جاتا ہے، یہاں بیٹھے ہمارے اس وقت کے پلاننگ کمیشن کے انچارج جناب احسن اقبال کو جاتا ہے، جنہوں نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ یہ منصوبے منظور کروائے اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوئے. جناب اسپیکر، 8000 کلومیٹر کی موٹر ویز بنی، آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، آپ بھی موٹر وے پہ آپ جاتے ہیں، آپ بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور پھر 8000 کلومیٹر سڑکیں بنی، گوادر پورٹ کو سڑکوں کے جال کے ذریعے پورے پاکستان کو جناب اسپیکر ملا دیا گیا، اور عالمی معیار کے بہترین ہسپتال قائم کیے گئے، جن میں پی کے ایل آئی پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، جو کہ جان ہاپکنس کا، آپ جانتے ہیں جان ہاپکنس کو، یہ اس کا ریپلیکا ہے جناب اسپیکر، جان ہاپکنس کا ریپلیکا ہے پی کے ایل آئی، اور جس کو انہوں نے پی ٹی آئی نے بدنام اور برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب کووڈ آئے، دیکھیے یہ قدرت کا نظام ہے، یہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. اسی پی کے ایل آئی کو انہوں نے دشنام ترازی کا نشانہ بنایا تھا اور کرپشن کے بے بنیاد بدترین الزامات لگائے تھے، اسی پی کے ایل آئی کو اس پی ٹی آئی نے، دیکھیے کتنی مماثلت ہے، پی کے ایل آئی اور پی ٹی آئی کو انہوں نے برباد کرنے میں کوشش نہ چھوڑی. اور جب کرونا آیا تو مجبور ہو گئے، ہاتھ پھول گئے، اور اسی پی کے ایل آئی کو کوارنٹین کے لیے اور اس کے لیے کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں اس کے لیے مین سینٹر بنا دیا. وہاں پر جناب اسپیکر بہترین انتظامات تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ ہم اس کا کریڈٹ نہیں لیتے، یہ خدمت پی ایم ایل این کے دور میں عوام کے لیے کی گئی. میں یہاں پر لمبی فہرست ہے، میں اس فہرست کو گنواؤں تو رات پڑ جائے گی، فہرست ختم نہیں ہوگی، لیکن چند میں چیدہ جو منصوبے ہیں اس مد میں
मैं वो गिनवाना चाहता हूं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मुल्तान किसने बनवाया? चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद किसने बनवाया? रावलपिंडी इंस्टीट्यूट किस दौर में बना? नवाज और मुल्तान में किडनी इंस्टीट्यूट किस दौर में बना? रजब तैयब अर्दवान अस्पताल, आप जानते हैं कि जब जनूब में सैलाब आया तो तुर्की ने तोहफे के तौर पर मुजफ्फरगढ़ में 100 बेड का अस्पताल बनाया था, रजब तैयब अर्दवान अस्पताल। हमने जनाब स्पीकर उसके बाद उसको एक्सपेंड किया और 250 बेड का मजीद इजाफा किया, अरबों रुपए वहां पर लगाकर। और ये भी रजब तैयब अर्दवान अस्पताल जो हमने बनाया, ये दुनिया का एक शाहकार है। आप जाएं वहां पर, बेहतरीन मशीनरी, बेहतरीन इक्विपमेंट, जो कि जनूबी पंजाब में, ये जनूबी पंजाब का दिन रात नारा लगाकर सियासी तौर पर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। हमने अल्लाह ताला के फज़ल करम से जेन्युइन जनूबी पंजाब की खिदमत की जनाब स्पीकर। और फिर सेहत के मैदान में आपका ताल्लुक हमारे बड़े खूबसूरत सूबे KPK से है और हमें KPK के ऊपर बड़ा हमारा शानदार सूबा है। लेकिन मुझे बताएं कि सेहत के हवाले से कहां पर उस दौर में बेहतरीन सहूलियात मुहैया की गई? नवाज शरीफ के दौर में अस्पतालों में पंजाब के जनाब स्पीकर मुफ्त अद्वियात का निजाम हमने जारी किया। गरीब, बेवा, यतीम, बेकस, बेसहारा, अल्लाह का नाम लेने वाले मरीजों के लिए इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात का इंतजाम हमने किया, PMLN ने किया। जनाब स्पीकर अस्पतालों में फ्री इंतजाम। और फिर जो टेस्ट होते थे उन अस्पतालों में सब फ्री कर दिए। और ये अरबों रुपए का पैकेज, ये जो कंटेनर पर खड़े होकर जो बातें करते थे और दावे करते थे, जनाब स्पीकर इन्होंने ये तमाम तिब्बी सहूलतें छीन ली हैं। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, कोई राम कहानी नहीं सुना रहा। इन्होंने सब छीन लिए, सब सहूलतें गरीब के मुंह से छीननी। और जनाब स्पीकर नवाज शरीफ के दौर में, हमारे जमाने में कैंसर की बाज इकसाम के लिए फ्री अद्वियात का इंतजाम हमने किया था, जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च किए गए। नोवार्टिस आपने सुना होगा, वो जो स्विस कंपनी है, उनसे इश्तराक करके जनाब स्पीकर हमने ये इंतजाम किया था। इन्होंने कैंसर के मरीज के मुंह से जो वो दवाई थी उनको जिंदा रखने के लिए, सेहतमंद करने के लिए, वो भी छीन ली। और फिर ये कहते हैं, ये जनाब रियासत मदीना का नाम किस मुंह से लेते हैं? क्या रियासत मदीना में खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई बात सोच सकता था? रियासत मदीना में दिन रात रियासत मदीना का नाम लेने वाले वो मुफ्त दवाइयां छीन लें, वो मुफ्त इलाज वापस ले लें, वो कैंसर के मरीजों से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स वो छीन लें। और फिर रियासत मदीना की बात करना, जनाब स्पीकर, ये इनको ज़ेब नहीं देता। और फिर हमने बर्न सेंटर्स, जदीद बर्न सेंटर्स हमने बनाए, और वो मुल्तान में है, लाहौर में है, हर जगह आप उनको देख सकते हैं। और जनाब स्पीकर, जनूबी एशिया की सबसे शानदार और मॉडर्न फोरेंसिक लैब जनाब स्पीकर हमने बनाई, अल्लाह ताला के फज़ल करम से। और आज ये फोरेंसिक लैब पूरे पाकिस्तान को फायदा दे रही है। पूरे पाकिस्तान को नहीं, बल्कि दुनिया के ममालिक भी, स्कॉटलैंड से भी यहां पर जनाब स्पीकर बाकायदा आते हैं क्रिमिनल केसेस इस फोरेंसिक लैब में। और वो फोरेंसिक लैब आज अदलिया के लिए, आज पुलिस के लिए, आज बहुत बड़ा उनके लिए एक सपोर्ट एसेट है जनाब स्पीकर। और इसी तरीके से मैं आपको अर्ज करूंगा कि ड्रग टेस्टिंग लैब मेयारी हमने कायम की,
वरना जाली अद्वियात की बदौलत मरीज मौत के मुंह में जाता था। और ये बात ढकी छुपी नहीं है, बशमूल पुराने जमाने में पूरे पाकिस्तान में जनाब स्पीकर जाली अद्वियात बिकती थी, और हमारे दौर से पहले पंजाब में भी बिकती थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह का नाम लिया और जाली अद्वियात को जड़ से उठाकर फेंक दिया। और जनाब स्पीकर, ये ड्रग टेस्टिंग लैब्स जो हमने बनाई, ये स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। आप आएं, मैं आपको गुजारिश करूंगा जाकर देखें, और खुदारा जिस पार्टी से आपका ताल्लुक है उनको ये मशवरा दें। ये वक्त गुजरा वक्त हाथ नहीं आता, ये वक्त गुजर जाएगा तो ये हाथ मलते रह जाएंगे। ड्रग टेस्टिंग लैब लगाकर इस मुल्क के लाखों मरीजों की जानें बचाएं, जिस तरह हमने नवाज शरीफ के दौर में किया। जनाब स्पीकर, इसी तरह जो देही सेहत के मराकज हैं, वहां पर मैं ये बात खुले दिल से कबूल करता हूं कि वो पूरी तरह वहां पर वो काम नहीं कर रहे थे। इसलिए हमने मल्टीपल इंटरवेंशंस की। नंबर 1 क्या किया, उन मराकज में हमने मोबाइल जो स्कैनिंग मशीनें हैं वो ले गए, ताकि देहातों की और कस्बों की खवातीन वहां पर आकर अपने एक्सरेज करवाएं और इलाज करवाएं। उससे रातों रात ये देही मराकज ये एक्टिवेट हो गए। और दूसरा काम मैंने आपको खिदमत में बयान करना है, वो ये है कि हमने मोबाइल अस्पताल पंजाब के दूर दराज इलाकों में, जहां पर टीले हैं, जहां पर रास्ते नहीं हैं, वहां पर हमने दर्जनों मोबाइल अस्पताल जनाब स्पीकर हमने वहां चलाए। और इस तरह हमने हेल्थ सेक्टर में, जिसको ये बड़े फखरिया अंदाज में कंटेनर पर खड़े होकर, शायद आप भी कंटेनर में खड़े होते थे, नहीं मैंने आपको देखा नहीं, वहां पर कंटेनर में खड़े होकर किस तरह ये हेल्थ की बातें किया करते थे, आज इन्होंने बिल्कुल उलट उसके किया, उल्टी गंगा बहाई, और सैकड़ों नहीं हजारों लाखों मरीज बगैर दवाई के मौत की मुंह में चले गए। इनका फलसफा ये है कि जो कोई गरीब मरीज है, जनाब स्पीकर मुझे देखें, जो गरीब मरीज है वो दवाई और इलाज के बगैर इस जमाने में सिसक सिसक कर जान देता है, और जो अमीर जो मरीज है वो दवाई और इलाज के बगैर वो इस दुनिया से जा नहीं सकता। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से हमने ये नवाज शरीफ की खिदमत है कौम को कि हेल्थ कार्ड हमने इंट्रोड्यूस करवाया। ये तो हर चीज की उसके ऊपर जाके तख्ती लगाने में ये मास्टर हैं, कोई शक नहीं। जहां पर मंसूबा चल रहा है उसके ऊपर भी तख्ती लगा दी, नहीं चल रहा उसको भी तख्ती लगा दी। ये जो हेल्थ कार्ड जो है ये हमने शुरू किया था, और अगर आज ये बढ़ाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने वाकयात आपको गिनवाए हैं, कोई मुझे उम्मीद नहीं है, काश ये कर सकें और हम इनकी दिल खोलकर तहसीन करेंगे, लेकिन ऐसा ना 3 सालों में हुआ है, ना होता नजर आता है। अब मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे मंसूबे की तरफ लाना चाहता हूं जो आपके दिल में भी वो घर कर जाएगी। वो है जनाब स्पीकर पंजाब एंडाउमेंट एजुकेशन एंडाउमेंट फंड। मैं जब बरतानिया में था, गरीबुल वतनी में, तो सोचता था कि बरतानिया के अंदर ये जो सोशल वेलफेयर स्टेट है, जो 55-60 साल से लेबर पार्टी के जमाने से वहां पर चल रही है, ये किस तरीके से इन्होंने तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में फ्री, चाहे कोई लॉर्ड का बेटा है या कोई स्वीपर का बेटा है, चाहे कोई मजदूर का बेटा है या किसी अपना बेवा का यतीम बच्चा है, सबको उनकी लियाकत और
ہنر کے حوالے سے ان کو تعلیم ملتی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ہم پاکستان آئے، رب تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، نواز شریف کی سربراہی میں جناب اسپیکر، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا، اور آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ تقریباً ہماری حکومت جب ٹرم پوری ہوئی تو تقریباً 20 ارب روپے کے وظائف غریب یتیم بچوں اور بچیوں کو، یتیم بچوں کو جو غریب ہیں، کسی کا ماں باپ اس دنیا میں نہیں، وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، کوئی ان کے سروں پر شفقت، دست شفقت رکھنے والا نہیں جناب اسپیکر، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، یہ پیف ان کا سہارا بن گیا، یہ پیف ان کی چھتری بن گئی، اور 18 سے 20 ارب روپے جب ہماری حکومت کا وقت ختم ہوا، یہ وظائف ان بچوں اور بچیوں کو مل گئے۔ میں جانتا ہوں ایسے کئی گھرانوں کو، خدائے بزرگوں برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان کو میں خود ملا، ان بچیوں کو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، آج وہ پیف کی بدولت ڈاکٹرز بن گئی ہیں، انجینئرز بن گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، انہوں نے ماسٹرز کیا ہے، انہوں نے بہت شاندار ترقی کی ہے، اور وہ قوم کے عظیم معمار بن گئے ہیں۔ ان کو ان پروگراموں سے کوئی سروکار نہیں، ایک ہی ہے کہ کس طرح اپوزیشن کو دیوار سے لگانا ہے، یہ شوق پورا کر لیں۔ 2000 جب نیکسٹ الیکشن ہوگا تو عوام اپنے ووٹ سے ان کو دیوار سے لگا دیں گے، ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، اور آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ جو ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے، یہ خالی پنجاب کے لیے ہم نے نہیں بنایا تھا، یہ KPK کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی، یہ سندھ کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی، یہ بلوچستان کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی، یہ گلگت بلتستان کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی، یہ کشمیر کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ سارے اکائیاں مل کر پاکستان بناتی ہیں۔ پنجاب پاکستان نہیں ہے، میران کی وادی، KPK کے برف پوش پہاڑ، بلوچستان کے سنگلاگ پہاڑ، کشمیر کی حسین وادیاں اور گلگت کے بہترین مناظر، یہ مل کر پنجاب اور پاکستان بناتے ہیں۔ تو ہم نے ان تمام چیزوں کو جناب اسپیکر جب اجرا کیا تو پورے پاکستان کو اس میں شریک کیا، اور آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نیازی جب نواز شریف کے دور میں ہم یہ لیپ ٹاپس بانٹ رہے تھے، لیپ ٹاپس کتنی تنقید ہوا کرتی تھی، آپ جانتے ہیں، لاکھوں لیپ ٹاپس نے بانٹے، کہتے تھے کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، کہتے تھے کہ یہ ووٹ خریدنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے، کہتے تھے کہ یہ پیسہ کسی اور جگہ لگنا چاہیے۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کووڈ کے دور میں لیپ ٹاپ کام آیا کہ نہیں آیا؟ اس کووڈ کے دور میں جب بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، آکسفورڈ میں، اسٹینفورڈ میں، کیمبرج میں، پاکستان میں جب تعلیم اور تدریس کا پروگرام ختم ہو گیا ہے کووڈ کی وجہ سے، تو آن لائن پروگرام شروع ہوا، تو یہ لیپ ٹاپس تھیں آج جو لاکھوں ہم نے میرٹ پر ہونہار بچوں اور بچیوں کو جو تقسیم کی تھیں جناب اسپیکر، آج ان کا وہ عزت کی روزی کمانے کا وہ ایک بہترین ٹول بن گیا ہے۔ آج لیپ ٹاپ ہی ہے جس نے آج تعلیم اور تدریس کا پروگرام پاکستان میں جاری اور ساری کیا ہے۔ اور پھر ای لرننگ کا پروگرام کس نے شروع کیا؟ وہ PMLN کی حکومت نے شروع کیا۔ یوتھ کو، ان امپلائڈ یوتھ کو جو قرضے جات ملتے تھے جناب اسپیکر، وہ کس نے دیے؟ وہ الحمدللہ PMLN کی حکومت نے دیے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور جناب اسپیکر، خواتین کو
خواتین کو کس نے امپاور کیا تاریخ میں